کہ وہ بندہ جس کو ریسپشنسٹ یہ کہہ رہی تھی کہ یہ 5 منٹ سے زیادہ آپ کو نہیں دے گا، اس کو ایسٹ وینڈ سے باتیں کرتے کرتے گھنٹے گزر گئے. تو خاتون ہوتی ہے وہ اس کو کہتی ہے کہ یہ کار نا میں آپ کو گفٹ کر. وہ بندہ آپ دیکھیں کہ ایک ان نون بندہ جو ہے وہ کسی سے ملنے گیا ہے، اس کا گھر دیکھنے گیا ہے، اس سے اتنی امپریس ہو کہ اس کو کار ہی گفٹ کر دی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گی. پچھلے ویڈیوز میں نے آپ سے بات کی کہ آپ کی کمیونیکیشن میں کون سی ٹپس ہونی چاہیے جس کی وجہ سے آپ لوگوں کے دلوں میں اپنا گھر کر سکتے ہیں، لوگوں سے اچھے وے میں بات چیت کر سکتے ہیں، لوگوں کو انسپائر کر سکتے ہیں اور ان کو مجبور کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کی بات سنیں، اور آپ ان کمیونیکیشن سکلز کو استعمال کرتے ہوئے بزنس میں آپ کیسا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. جس میں میں نے آپ کو مثال دی اینڈریو کارنیگی کی، پھر میں نے آپ کو مثال دی تھیوڈر روزویلٹ امریکہ کے پریزیڈنٹ کی، کہ اس کو کیسے پریزیڈنٹ شپ ملی، کہ وہ لوگوں کی باتوں میں دلچسپی لیتا تھا، ان کے ساتھ اچھا رویہ رکھتا تھا. اور پھر میں نے آپ کو دوسرا جم فارلے کی بات کی، جس کے پاس کوئی اسکول کی کوالیفیکیشن نہیں تھی، لیکن کچھ کالجوں نے اس کو زیادہ ڈگری دی اور امریکہ کے پوسٹ ماسٹر آفس میں وہ تعینات ہوا. امریکہ کی ڈیموکریٹک ریپبلک پارٹی کا وہ صدر بنا. حالانکہ اس کے پاس اسکول ایجوکیشن اتنی زیادہ نہیں تھی، لیکن اس کا انٹرسٹ یہ تھا کہ وہ لوگوں کے نام یاد رکھتا تھا، جس کو اس نے اپنی زندگی میں استعمال کرتے ہوئے، اپنے پروفیشن میں استعمال کرتے ہوئے بہت سی کامیابیاں حاصل کی. یہ ایک چھوٹا سا اسکل استعمال کرتے ہوئے. اب آگے ہم بات کریں گے کہ آپ اپنی کمیونیکیشن کو مزید بہتر کیسے کر سکتے ہیں، لوگوں کو کیسے مجبور کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کی بات سنیں. کوئی بھی شخص آپ سے بات کر رہا ہے، آپ کو اپنا پوائنٹ آف ویو کنوے کر رہا ہے، آپ اس کی بات تحمل مزاجی کے ساتھ سنیں. جی ہاں، بالکل تحمل مزاجی. آپ یہ دیکھیں کہ ایک جو ہے نا وہ کسٹمر ہوتا ہے، اس نے کوٹ خریدا ہوتا ہے کمپنی سے، اور اس کے سیلز مین کو جا کے وہ یہ کمپلین کرتا ہے. بڑا اس کو غصہ آتا ہے کیونکہ کوٹ کا کلر ہوتا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی جو ہے شرٹ بھی خراب ہوتی ہے. تو وہ سیلز مین کو جا کے بتاتا ہے کہ بھئی آپ کے کوٹ آپ نے مجھے ناقص کوالٹی کا دیا ہے. تو سیلز مین جو ہے اس کی بات نہیں سنتا، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ نے سستے داموں خریدا تھا، اس کی اتنی ہی برتھ ہوتی ہے، ہمیں اور تو کہیں سے کوئی کمپلین نہیں آئی. تو وہ یہ سمجھے کہ اپنے کسٹمر کو مشکوک کر رہا تھا. تو اب جو کسٹمر ہے وہ یہ ڈیسائیڈ کر لیتا ہے کہ وہ آئندہ جو ہے نا ان سے کبھی کوئی چیز نہیں خریدے گا. اتنی دیر میں وہ جانے ہی والا ہوتا ہے کہ جو نا اس شاپ کا مینیجر آ جاتا ہے. مینیجر آ کے ان سے پوچھتا ہے، اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ میرا یہ کسٹمر جو ہے وہ ناراض ہو کے جا رہا ہے، پوچھتا ہے، اس کی تعامل مزاجی کے ساتھ بات سنتا ہے. تو جس نے کوٹ خریدا ہوتا ہے وہ کسٹمر جو ہوتا ہے ان کو بتاتا ہے کہ میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس کوٹ کا جو کلر اتر رہا ہے یہ کب اترنا بند ہو جائے گا. تو مینیجر ان سے کہتا ہے یہ 1 یا 2 واش کے بعد یہ ٹھیک ہو جائے گا، اور اگر یہ پھر بھی ٹھیک نہ ہو تو آپ مجھے واپس ریٹرن کر دیے گا. صرف اور صرف اس کی تحمل مزاجی کی وجہ سے کسٹمر ٹھنڈا ہو گیا، وہ واپس گیا، اور اس نے جو ہے دوبارہ کوئی ہاتھ آنے کا دعویٰ بھی نہیں کیا. اور اس نے اپنی یہ جو پلاننگ کر لی تھی یا یہ سوچ لیا تھا کہ وہ آئندہ اس شاپ پہ نہیں جائے گا، اس نے اپنا یہ ارادہ بدل دیا. کیوں؟ کیونکہ مینیجر نے اس کی بات سکون کے ساتھ سن لی. بعض اوقات ہماری زندگی میں بھی کچھ لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، جتنے بھی بڑے نکتہ چین ہوتے ہیں یا غلطیاں نکالنے والے ہوتے ہیں، جتنے بھی بڑے نقاد ہوتے ہیں، آپ پہ کرٹیسزم کر رہے ہوتے ہیں، اگر آپ ان کی بات تحمل مزاجی کے ساتھ سن لیں اور جو وہ کہہ رہے ہیں ان سے ایگری کر جائیں، بے شک نہ بھی کریں لیکن ان کو یہ پرسیو کریں کہ آپ ان کی بات سے ایگری کر چکے ہیں، تو بہت سے لوگ کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور آپ اپنی پبلک ڈیلنگ میں بھی اچھا پرفارم کرتے ہیں. کمیونیکیشن سکلز میں یہ ایڈ ضرور کریں کہ آپ لوگوں سے ان کے انٹرسٹ کی بات کریں.
یہ ایک بہت ہی مشکل کام ہے. آپ کسی کو ایک منٹ بھی اپنا دینے کو تیار نہیں ہوتے کہ آپ اس کی کوئی بات سن لیں اور جو وہ کہنا چاہ رہے ہیں اس کی جو دلچسپی کا میٹر ہے آپ اس پہ بات کر لیں. ہم یہ نہیں کرتے اور نہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس کی کیوں بات سنیں. لیکن آپ کے کمیونیکیشن سکلز تبھی بہتر ہوتے ہیں, لوگ آپ کو تبھی پسند کرتے ہیں جب آپ ان سے ان کی دلچسپی کی بات کرتے ہیں, آپ ان سے ان کے درد کی بات کرتے ہیں. ہوتا کیا ہے کہ آپ کا جو مخاطب ہے جس سے آپ بات کرنے جا رہے ہیں اس کو آپ کے مسائل سے زیادہ اپنے مسائل میں دلچسپی ہے, اس کو اپنی ذات کے مسائل بڑے نظر آتے ہیں, اس کو اپنے اوپر نکلا ہوا ایک چھوٹی سی پھنسی بھی جو ہے نا وہ افریقہ کے قحط زدہ لوگوں سے زیادہ بڑی لگتی ہے. اس کو اپنی ذات کا درد دنیا کے کینسر زدہ پیشنٹ سے زیادہ اہم ہے. اور ہم لوگ غلطی کیا کرتے ہیں, ہم جس بندے سے بات کر رہے ہیں اس کے انٹرسٹ کی بات نہیں سنتے, اپنی سنانا شروع ہو جاتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ بندہ بور ہو کے آپ سے بات چیت کرنا ختم کر دیتے ہیں. آپ اپنے کمیونیکیشن سکلز میں اس بات کا حصہ بنائیں کہ آپ لوگوں سے ان کی دلچسپی کی بات کریں. آپ میں سے کون سا ایسا بندہ ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ اس کی تعریف کی جائے؟ ہر بندہ چاہے وہ جتنا ہی بڑا بیوروکریٹ ہو, جتنا ہی بڑا سائنسدان ہو, جتنا ہی بڑا کیوں نہ بن جائے, لیکن اس کی دلی خواہش یہ ضرور ہوتی ہے کہ اس کو ایکنالج کیا جائے, اس کی کھل کے تعریف کی جائے, اس کی صلاحیتوں کو مانا جائے, اس کو اپریشیٹ کیا جائے. ہر انسان اندر سے یہ چاہتا ہے. بظاہر وہ جو مرضی ظاہر کرتا رہے, لیکن ہر انسان کی یہ خواہش ہے کہ مجھے اپریسیشن ملے. دیکھیے کمیونیکیشن سکلز کے تمام ماہرین, تمام مذاہب زمانہ قدیم سے کنفیوشس, زرتشت, گوتم بدھ, عیسائیت, اسلام, یہ تمام مذاہب ایک بات پہ متفق ہیں. یہ بات بڑی اہم, اس کو غور سے سنیے گا, اور ہم سب اس بات کو جانتے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کرو جو آپ اپنے لیے کرتے ہو. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی تعریف ہو, آپ کی شاباش ہو, آپ کی واہ واہ ہو, آپ کو اپریسیشن کیا جائے, تو آپ کے ساتھ جو ملنے والا بندہ ہے جس سے آپ بات کریں, جو آپ کا اس ٹائم لسنر ہے, وہ بھی آپ سے یہی ایکسپیکٹ کر رہا ہے. اب میں آپ کو ایک کہانی سناتی ہوں. ایسٹ مین کمپنی امریکہ کی کمپنی ہے. کوڈیک جو ہے آپ کو پتا ہے ہمارے کیمروں میں جو فلم استعمال ہوتی تھی اس کا یہ کمپنی وہ فلم بناتی ہے, اور یہ بڑی فیمس کمپنی ہے اس وقت کی. اور اس کا جو آنر تھا جارج ایسٹ مین, اس نے ایک فلم بنائی جس نے $40 لاکھ کا بزنس کیا. لیکن جارج ایسٹ مین بھی تعریف و تحسین کا خواہش رکھتا تھا. اس کی بھی یہ خواہش تھی کہ اس کو اپریشیٹ کیا جائے. اب یہ بات کیسے پتا چلی؟ اس نے ٹینڈر کرنا تھا, اس نے ایک ہال بنایا اپنی مدر کے نام پہ جس میں اس نے کرسیاں لگوانی تھی, اور وہ کافی بڑا ہال تھا. اس نے اس کے لیے ٹینڈر اوپن کیا, تو ایک آدمی آیا جو جیمز ایڈمسن اس کا نام تھا, وہ اس سے یہ ٹینڈر لینا چاہتا تھا. تو وہ جب اس سے ملنے آیا تو جو ریسپشنسٹ پہ ایسٹ مین کے ریسپشنسٹ تھا, اس نے اس کو کہا کہ بھئی آپ کو 5 منٹ سے زیادہ سر نہیں دیں گے, تو آپ نے ان سے زیادہ لمبی بات نہیں کرنی, اپنی مطلب کی بات بنا کے جلدی واپس آ جانا ہے. اب جارج ایڈمسن جب اندر جاتا ہے آفس کے اندر, تو وہ جا کے دیکھتا ہے کہ اس کا آفس بہت خوبصورت بنا ہوا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ سر بات تم اپنے مطلب کی بات کرنے سے پہلے میں آپ سے یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کا آفس بہت ہی خوبصورت ہے, اور اگر مجھے ایسا آفس مل جائے تو میں اس میں گھنٹوں بیٹھ کے کام کر سکتا ہوں. یہ بات سن کر ایسٹ مین نہ ہل گیا تھوڑا سا. جارج ایسٹ مین ہل گیا, کہتا ہے ہاں یہ آفس میں نے بڑے اپنے آفس کی طرف اشارہ کرتے رہتا ہے, ہاں یہ آفس میں نے بڑے پیار اور محبت سے بنایا تھا, میں نے اس میں ٹائم گزارا تھا, پھر میں نے بڑی انویسٹمنٹ کی ہے. پھر اس کو پھر وہ ایڈمسن اس کو کہتا ہے کہ لکڑی جو یہاں پہ لگی ہوئی ہے یہ مجھے اٹیلین لگ رہی ہے. تو اس کی تعریف کرتا ہے کہ بڑی مہنگی لکڑی آپ نے لگوائی ہے,
मेरा भी यही काम है। तो एडमसन जो ईस्टमैन है वो बड़ा इंस्पायर होता है, वो उसको अपना पूरा ऑफिस दिखाता है, अपना बाकी सारा ऑफिस दिखाता है। उसमें उससे वो बात करते करते अपनी इब्तदाई याम की बात करता है कि कैसे उसने जो है वो गरीबी की ज़िंदगी गुजारी और उसने ये सोचा कि वो इतने पैसे ज़रूर कमा लेगा कि वो अमीर होकर मरे। उसकी माँ गरीब थी, बेवा थी, तो बड़े तंग हालात होना, वो उनको अपने पुराने जो है हालात बताना शुरू हो जाता है, कैसे वो सक्सेसफुल हुआ। अब देखिए कि वो बंदा जिसको रिसेप्शनिस्ट ये कह रही थी कि ये 5 मिनट से ज्यादा आपको नहीं देगा, उसको ईस्टमैन से बातें करते करते घंटे गुजर गए और घंटों के बाद भी वो बाहर नहीं आया। और उसका उसका रिवॉर्ड ये भी मिला कि जो वो बिजनेस करना चाह रहा था, उसका टेंडर लेना चाह रहा था, ईस्टमैन हर टेंडर उसी के साथ करना शुरू हो गया, क्योंकि उसने सिर्फ एक क्वालिटी अपनाई, उसने उसकी तारीफ की। हम सब अंदर से चाहते हैं कि हमारी तारीफ हो, हम सब चाहते हैं। वो बंदा ऐसा है आप में से जो ये नहीं चाहता कि उसको अप्रिशिएट न किया जाए, उसके घर वाले उसको अप्रिशिएट न करें। तो ये आपकी कम्युनिकेशन स्किल का पार्ट होना चाहिए। अभी जैसे मैं एक ट्रेनिंग दे रही हूँ, एक साहिब ने भी ऐसी कोई कम्युनिकेशन स्किल की ट्रेनिंग हासिल की, ये मैं आपको दोस्त बता रही हूँ। तो वो ट्रेनिंग हासिल करने के बाद उसने सोचा कि क्यों ना इसको जो है ना मैं अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करूँ। वो ना एक बुढ़िया से मिलना चाहता है। बुढ़िया मतलब कि वो बेवा थी, अकेली रह रही थी, काफी उसकी उम्र हो चुकी हुई थी और बड़ी खार दमाग वो मशहूर थी। उससे मिलने जाते हैं और ना सोचते हैं कि चलो इस प्रिंसिपल को मैं यूज करता हूँ कि तारीफ की जाए। उसको कहता है कि भाई ये घर तो आपका बड़ा शानदार बना हुआ है। वो उसके ओल्ड तर्ज का हाउस था, तो बढ़िया बड़ी उसकी ना छोटे से भाग पे ना बड़ी खुश होती है। उसको कहती है हाँ ये घर मैंने और मेरे शौहर ने बड़ी मोहब्बत से बनाया था, ऐसे घर तो आजकल बनते ही नहीं हैं। और लोग इस तरह के जो है ना, जो न्यू जनरेशन है वो उस तरह के घरों को पसंद नहीं करती। तो उसको अपना पूरा घर दिखाना शुरू हो जाती है, उसको तमाम शोपीस दिखाती है, अपने घर का सारा फर्नीचर दिखाती है जो उसने डिफरेंट कंट्री से इम्पोर्ट किया होता है। बात करते करते उसको गैराज तक ले जाती है। गैराज में वो देखते हैं कि एक कार खड़ी होती है, तो वो कहती है कि ये कार जो है ना मेरे शौहर की यादगार है, उन्होंने बड़े शौक से ये कार खरीदी थी और इस कार को चलाना चाहते थे, लेकिन अब उनका इंतकाल हो चुका है। तो आगे से वो जो उससे विजिटर मिलने गया होता है वो कहता है कि हाँ वाकई ये कार बड़ी अच्छी है। तो वो जो खातून होती है वो उसको कहती है कि ये कार ना मैं आपको गिफ्ट कर। वो बंदा आप देखिए कि एक अननोन बंदा जो है वो किसी से मिलने गया है, उसका घर देखने गया है, वो उससे इतनी इम्प्रेस होगी उसको कार ही गिफ्ट कर दी। वो कहते हैं कि आप मुझे ये कार क्यों गिफ्ट कर रही हो, बड़ी मुआवजत करता है, आप इसको सेल कर दें। तो वो माइंड कर सकती है, खातून जो थी ना वो नाराज हो जाती है कि ये आप कैसी बातें कर रहे हैं। कहती कि ये मेरे शौहर की निशानी है, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि इसको कोई आम पब्लिक यूज करे, कोई आम गैर बंदा यूज करे। कहते कि आप जो है इसको किसी रिश्तेदार को गिफ्ट कर दें। कहती ओहो रिश्तेदार तो इस इंतजार में बैठे हुए कि कब ये मरे तो हम इसकी जायदाद हटें। तो आप ये कार, आपका शौक और ज़ौक मुझे पसंद है, ये कार मैं आपको गिफ्ट करना चाहती हूँ। वो विजिटर ने बहुत ही मुआवजत की, लेकिन वो खातून उसको कार देने पर बाजिद थी, जो मजबूरन उनको फिर लेनी पड़ी। अब उसने यही जो है असूल इस्तेमाल किया कि उसकी तारीफ की। तो आप भी अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स में, आपको 3-4 बातें मैंने बता दी हैं जिसमें है कि लोगों में दिलचस्पी लें, उनका नाम याद रखें, उनके इंटरेस्ट की बात करें, उनके दर्द को समझें, और फोर्थ वन इज दैट कि तारीफ करें। आप तारीफ वाले प्रिंसिपल को अपने घर में यूटिलाइज करना शुरू कर दें। कभी अपनी बीवी का तारीफ कर लिया करें, अपने बच्चों की तारीफ कर लिया करें, अपने माँ बाप की तारीफ कर लिया करें, लेकिन करिए जरा आहिस्ता आहिस्ता, तो बहुत ज्यादा ना करना शुरू कर दे कि आपकी बीवी ऐवी मशकूक हो जाए। तो इस असूल को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं और आप देखेंगे कि आपके साथ लोगों की इंटरेक्शन कितनी बेहतर होगी, कितनी इम्प्रूवमेंट आएगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।